تو حضرت جنید بغدادی کیا کہتے ہیں؟ یا رحمان یا اللہ، یا رحمان یا اللہ، وہ خود یہ پڑھ رہے ہیں اور مجھے لگایا یا جنید پہ۔ کہتے ہیں دریا میں وہ بھی چلنے لگے تو میں بھی، یوں لگا جیسے پکے فرش پہ چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں تھوڑا سا گزرا تو میں نے کہا بابا خود یا رحمان یا اللہ کہہ رہا ہے اور مجھے یا جنید پہ لگایا ہوا ہے، تو چلو میں بھی یا رحمان یا اللہ پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے یا رحمان یا اللہ کہا تو میں ڈوبنے لگ گیا، دریا میں ڈوبنے لگا۔ تو حضرت فرمانے لگے تجھے کہا نا یا جنید کہہ، کہتے پھر یا جنید کا، تو پھر اوپر آ گیا۔ تھوڑا اور جا کے اب شیطان باز تو آتا نہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ جاتا تو دل تک ہے نا، باز تو آتا نہیں، دن میں 36 دفعہ تو مشورہ دیتا ہے کہ سیدھی سیدھی نماز پڑھو، یہ کس چکر میں لگ گئے، روز تو تقریر کرتا ہے۔ کہتا پھر دل میں وسوسہ آیا تو پھر میں نے جا کے کہا کہ یہ مجھے خود یا رحمان یا اللہ اور میں یا جنید، پھر میں نے کہا یا رحمان یا اللہ تو پھر ڈوبنے لگا۔ کہتے ہیں بابے نے پکڑ کے نکالا، کہا چپ کر کے یا جنید کہہ اگر پار جانا ہے تو، یا جنید کہہ۔ کہتے کنارہ آ گیا تو میرے دل میں خود ہی تھی، وسوسہ تھا کہ بابا تو یا رحمان یا اللہ کہے تو ترے، میں کہوں تو ڈوبے، میرے دل میں وسوسہ تھا۔ اللہ والے ادھار تو رکھتے ہی نہیں نا، جو بات دل میں آتی ہے وہ بیان پہلے کر دیتے ہیں، ادھار تو ہے ہی نہیں ان کے ہاں۔ وہ تو کہتے ہیں تجھے بولنے کی گنجائش ہی نہیں دیں گے، تیرے سوال دل میں ہوگا، جواب ہماری زبان پہ ہوگا، یہ تو چکر ہی نہیں نا، بالکل کوئی کھاتا ہی نہیں۔ رب کریم کا بندہ تو بات ہی وہ کرتا ہے جو کو دل میں لے کے آتا ہے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میرے دل میں یہ وسوسہ تھا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باہر نکل گئے تو پلٹ کے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے فرمانے لگے بیٹا جنید تک تو پہنچ لے، اللہ تو ابھی بڑی دور ہے، ابھی جنید تک تو پہنچ جا، ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا، ابھی تو میرے تک تو پہنچ جا، اللہ تو ابھی بڑی دور ہے، تو ڈائریکٹ ہی وہاں تک جانے لگا ہے، شروع تو ہو ابھی۔ تو یہاں لوگ سیدھا جا کے کہتے ہیں زیارت کرنی ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی میں نے ایک پیر صاحب کے بارے میں سنا ہے ان کی بیعت ہوتے ہی بندے کو نبی پاک کا دیدار ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ٹھہر جا ذرا، اس کو بھی کہہ بریک پہ پیر رکھے، بیعت کرتے ہی دیدار ہو جاتا ہے، یہ کوئی لوٹ سیل ہے؟ زندگی گزر جاتی ہے انسان کی، مر جاتا ہے، اور جس کو حضور کا دیدار ہو پھر بچ جائے، پھر قائم رہے، پھر اس کی زندگی نہ بدلے، پھر اس کا دنیا سے کوئی تعلق رہ جائے۔ یہ پوچھ ابو بکر صدیق سے جنہیں دیدار ہوا تھا، جب دیدار ہوا تو یار رہا ہے، باقی کوئی شے بھی نہیں رہی، پھر محبوب رہے اور کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو وہ کس طرح کا ہے جو دیدار بھی کراتا ہے اور پھر کہتا جاؤ دکان بھی کھول لو جا کے؟ یہ کیسی بات ہے؟ وہ ایک منزل ہے، وہ اپنی جگہ پہ آ کے آتی ہے، اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے، پھر مشکل ہو جاتا ہے معاملہ، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بھائی یاد رکھیں، قربانی دینا سیکھیں، اثار کرنا سیکھیں اور صفر سے شروع کریں۔ زندگی میں ہم لینے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں۔ عقل کے گھوڑے کم دوڑائیں، محبت کے ساتھ عمل زیادہ کریں، دماغ کا استعمال کم کریں اور عمل زیادہ کریں، زیادہ عمل کریں، ورنہ شیطان تو نماز بھی نہیں پڑھنے دے گا، وہ تو کہے گا کہ جناب چلو ٹھیک ہے اللہ نے معافی کر دینا ہے نا، وہ تو کچھ بھی نہیں کرنے دے گا۔ دماغ کا استعمال کم کریں اور عمل زیادہ کریں، جد و جہد زیادہ کریں، اظہار کریں، قربانی کریں، اپنی زندگی میں کریں، کسی کے لیے کچھ اظہار کریں، کسی کو کچھ دیں۔ یہ جو ہم اولاد کے لیے قربانی دیتے ہیں نا، تو یہ قربانی نہیں ہوتی، یہ لالچ ہوتا ہے، یہ سودا ہے، پتہ ہے آپ کو، یہ سودا ہے۔ ہم بچپن میں ان کی خدمت کریں گے، یہ بڑھاپے میں ہماری خدمت کریں گے، تو یہ تو تجارت ہے، یہ کوئی اصول نہیں۔ میرے بچے بڑے ہو گئے تو مجھے خیر صلی اللہ، یہ تجارت ہے بھائی، یہ تجارت ہے، یہ قربانی نہیں، تو تجارت ہے۔ یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ تو کمیٹی ڈال رہے ہیں آپ، اور چونکہ نیت یہ ہوتی ہے خدمت کی تو پھر نصیب والوں کو خدمت ملتی ہے، قسمت والوں کو ملتی ہے، ورنہ بچے کہتے ہیں ابا جی ٹھیک ہے آپ نے ہماری خدمت کی تو سارے کرتے ہیں، آپ نے کوئی نوکی تھوڑی کی ہے، چھٹی آپ وہاں بیٹھیں، چائے ملے گی وقت پہ پہنچے گی، لیکن آپ مداخلت نہ کریں کسی چیز کے اندر، تجارت نہ کریں، اظہار کریں، قربانی کریں۔ ہمارے صوفیاء یہ کہتے ہیں اولاد سے بھی توقع نہ کرو خدمت کی، نہ توقع کرو، بس یہ کہو کہ میرا رب مجھے بڑھاپے، دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ ارذل العمر ہونے سے بچا، عمر کے اس حصے سے بچا جس میں دوسروں پر انسان بوجھ بن جاتا ہے، دعا مانگ۔ تو یہ لالچ بھی نہ کبھی زندگی میں رکھیں کہ میری فلاں آدمی خدمت کرے گا، یہ لالچ بھی برا ہے، اس پر بھی توجہ نہ کریں۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے، ضمیر کن فکاں ہے زندگی، یاد رکھیں۔
ہوش آنے سے لے کر اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ میں آج سے اپنے آپ کو خود چلاؤں گا، میں سایہ دوں گا، بھکاری مان کے کبھی کسی سے سہارا مانگوں گا نہیں، سہارا دیں، کسی کے لیے قربانی دیں، اظہار کریں، جد و جہد کریں، جو چیز آپ کے بس میں ہے وہ تو ہے، جو بس میں نہیں اس میں بھی کوشش کرنے کی آپ کوشش کریں، تگ و دو کریں، قربانی سے انسان سنور جاتا ہے، بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنورنے اور بن جانے کی توفیق عطا فرمائے۔